For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. یہ دین کہہ رہا ہے، سنیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آقا کہتے ہیں من خبب امرأۃ علی زوجہا، یہاں تو آپ سنتے ہیں نا جی، 5 بچوں کی ماں شوہر کو اور بچوں کو گولیاں کھلا کے سوتے میں آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پہلے تو یہ خبر ہوتی تھی، اب اس سے بھی آگے کہ وہ شوہر کے ٹکڑے کر کے گوشت چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے والوں کو کھلا کے چلی گئی، 5 بچوں کو مار کے چلی گئی۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب یہ بھی خبریں سنیے جناب، بہن بھائی کے تعلق سے لڑکی کی کوکھ میں بچہ ہے، نام کیا دیا جائے؟ بیٹے اور اماں کے تعلق سے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان 5.25 ارب لوگوں سے آیا ہے جو سپر پاور بن کے طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھے ہیں، انسانوں کو انسانوں کے غلام بنانے کے چکر میں تھے، دنیا کو مٹانے کے چکر میں تھے، آج نابود ہو گئے، مٹ گئے کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام تک نہیں ہے۔ مسلمانوں، دین اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہیں ابو کا بھی پتہ ہے، ابو کے ابو کا بھی پتہ ہے، 7 پیڑھیوں تلک، نسلوں تلک پتہ ہے، امی کا ابو کون ہے، نانا کا پتہ ہے، نانا کے نانا کا بھی علم ہے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام کی برکت ہے، وہ تیری عزتوں کا محافظ ہے، اس لیے ضروری ہے۔ آنے والے چند مہینے، چند سال دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا دین سے بغاوتوں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں؟ عدالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر کے تو نے کہہ تو دیا کہ عدالتی نکاح جائز ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب اپنی بھاگے گی۔ آیا تھا میرے پاس جمعے میں ایک نوجوان، سوال و جواب کی نشست میں بیٹھ کے گھورتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور کہنے لگا جی سائیڈ پہ ہو کے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی، کہا ایسے ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اللہ ان کی آپ کو پالنے پوسنے کی توفیق دے تو یہ جنت ہے آپ کے لیے۔ کہنے لگا جی نہیں، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، میں نے لو کے ساتھ شادی کی تھی، میری لو میرج ہے، اب جب تیسری بیٹی یہی ہوئی ہے تو میں اندر سے ہل گیا ہوں کہ مجھے رب صرف بیٹیاں ہی کیوں دے رہا ہے، کیونکہ میں نے جب کسی کی بیٹی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں، تجدید نکاح۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، تھوڑا ویٹ کریں، ان بچیوں کو جوان کریں اور اتنی آزادی دے دیں کہ کل کو ان کو جو بھگا کے لے کے جائے تو سامنے جج کے بڑی خوشی کے ساتھ تو کہے ٹھیک ہے۔ تینوں کو یوں کوئی بھگا کے لے کے جائے اور تو بڑا فریش ہو کے، جتنا فریش تو تھا اور خوش تھا، آنا میں نکاح پڑھا دوں گا دوبارہ۔ چیخیں نکل گئی۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ دین تجھے ایسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا جہاں شک ہو، کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے، بچوں والے کو بھگا کے لے کے جائے۔ یہ میرا امت ہی نہیں کر سکتا، یہ میری امت سے نکل گیا ہے جس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اللہ کے لیے لوٹیے۔ کورٹ میرج کرنا جائز ہے؟ جی کورٹ میرج کرنا جائز ہے، جس کا باپ زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، باپ کے بعد چچا زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، تایا زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، ماموں زندہ نہ ہو، مر گئے ہوں، کوئی ولی باقی نہ بچا ہو، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، پھر وقت کا حاکم باپ کی، تائے کی اور ولی کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بیٹی اور بیٹے دونوں کا فائدہ سوچتے ہوئے نکاح کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کو زندہ ہوتے ہوئے مار کے چھوڑ گئے، پگڑی قدموں میں پھینک کے چھوڑ گئے اور بھائی کو رسوا کر کے نکل گئے، اور آج کسی کی عزت کو نکال کے کورٹ میں عشق کی مستی میں مست ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ پہ بیٹھا تھا جمعے کے بعد، ایک بھائی آیا تھا، اللہ اس کی زندگی کو مبارک کرے، آسانیاں فرمائے۔ کہنے لگا بھگا کے کورٹ میرج کی تھی، اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی ہیں، اب چوٹ پڑی ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں، ہمارا وہ نکاح ٹھیک تھا کہ نہیں، آپ پڑھا دیں گے کہ نہیں؟ جسٹ احساس کے لیے میں نے کہا تھا تھوڑا ویٹ کریں، بچیوں کو جوان ہو لینے دیں، جب یہ بھاگنے لگیں اور اپنے کسی آشنا کے ساتھ کورٹ میرج کر لیں اور آپ محبتوں سے اس کو قبول کر کے آ جانا، میں نکاح پڑھا دوں گا۔ یہ اپنے پہ بیتتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، جب اپنی بیٹی پہ، جب کسی کی بیٹی لے جانی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال سمجھ لیجئے گا کتنا ٹھیک ہے۔